اور ہمارے جو میڈیا کے لوگ ہیں، ایٹی پرسنٹ موڈی کی تائید میں ہیں، 20% جو اپنے آپ کو سیکولر بولتے ہیں۔ یہ 80% اور 20% میں ایک فرق ہے، ایک چیز ہے جو دونوں میں متحد ہے ایک چیز پر۔ 80% جو میڈیا موڈی کی سپورٹ کرتا ہے، 20% جو اپنے آپ کو سیکولر بولتا ہے، سیکولر نہیں ہے، اندر سے RSS کی پینٹ پہنے ہوئے ہیں۔ تو وہ اور یہ 80 اور 20% ایک بات پر متفق ہے کہ مسلمانوں کی کوئی پولیٹیکل لیڈرشپ نہیں بننی چاہیے، مسلمانوں کی کوئی لیڈرشپ نہیں بننی چاہیے۔ یہ بی جے پی RSS کے لوگ کہتے ہیں مسلمان کی لیڈرشپ بنے گی تو دیش کا وبھاجن ہوا تھا، تو ہم ان کو جب کبھی بھی چناؤ آتے ایک ہی جملہ آپ سے شروع ہو گیا ہوگا، مسلمانوں زندگی موت کا الیکشن ہے اتر پردیش کا، یعنی ہر الیکشن زندگی موت کا رہا ہمارے لیے۔ ہر آدمی آ کر کہے گا یہ دلے آئیں گے، ہمارے جانے کے بعد یہ آ کر آپ کے کان میں کھس پھس کریں گے، ارے یہ زندگی موت کا الیکشن ہے۔ یہ سب آ کر کہیں گے زندگی موت کا الیکشن ہے۔ یہ اویسی بھڑکاؤ بھاشن دیتا ہے، یہ اویسی جذباتی بات کرتا ہے، نوجوان اس کی بات کو دھات دیتے ہیں۔ اویسی بھڑکاؤ بھاشن نہیں دیتا، اویسی نہ جذباتی بھاشن دیتا ہے، اویسی سچ کو بیان کرتا ہے، اور اللہ جانتا ہے اس بات کو، میں سچ کو بیان کر رہا ہوں۔ میں آج بھی کہہ رہا ہوں بھارت میں اگر کوئی اسد الدین اویسی کا مخالف ہے تو ایک وقت اور مقام طے کرو، بحث کر لیں گے، تم 10 منٹ میں جوتے اٹھا کر بھاگ جاؤ گے۔ پورے اتر پردیش میں اگر کسی سے سب سے زیادہ ناانصافی ہوئی دلتوں کے بعد تو اتر پردیش کے مسلمانوں سے ناانصافی ہوئی ہے۔ اور ناانصافی کرنے والے کون؟ جو ہم سے ووٹ حاصل کرتے رہے، یہ ڈرا کر ووٹ حاصل کیا کہ زندگی اور موت کا الیکشن ہے۔ الیکشن تو ہو گیا، ہم روز مرتے تھے، وہ کبھی نہیں آتے تھے، مگر جب الیکشن آ گیا تو سب کے سب ایک ہی آواز میں، یعنی قوالوں کی ایک ٹیم نکل چکی ہے، ایک ہی راگ میں جاگتے ہیں کہ زندگی موت کا معاملہ ہے، زندگی موت کا معاملہ ہے۔ بتاؤ اگر اتر پردیش میں صرف 2% مسلمان گریجویٹ ہیں تو کیا یہ زندگی موت کا معاملہ نہیں ہے؟ اتر پردیش میں اگر سب سے زیادہ بچے اور بچیاں اسکول سے دور ہیں، مسلمان ہیں، کیا یہ زندگی اور موت کا معاملہ نہیں ہے؟ اتر پردیش کی جیلوں میں 27% مسلمان انڈر ٹرائل ہیں تو کیا یہ زندگی اور موت کا معاملہ نہیں ہے؟ اتر پردیش میں 5 سال میں سب سے زیادہ انکاؤنٹر 37% اگر کسی کا ہوا تو مسلمانوں کا ہے تو کیا ان کی موت نہیں ہوئی ہے؟ تم کب آواز اٹھاؤ گے اس پر؟ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ سماجوادی BSP ہو یا کانگریس ہو وہ ان مسائل کو اٹھائے گی، نہیں اٹھائے گی، وہ صرف تم سے کہے گی کہ تمہارا پیدا ہونا اس دنیا میں آنا اس لیے ہے کہ تمہارے باپ دادا ہم کو ووٹ ڈالتے آئے، اب تم بھی ووٹ ڈالتے رہو، ہمارے قیدی بن کر رہو، ہماری غلامی کرتے رہو، تمہارے مسائل پر کوئی توجہ نہیں دی جائے گی، تم صرف ووٹ ڈالنے کے لیے زندہ رہو گے۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نہیں مریں گے انشاءاللہ تعالی، ہم مرنے کے لیے نہیں آئے، ہم سیاسی طور پر مرنے کے لیے نہیں آئے، زندگی اور موت کا فیصلہ تو اللہ کرتا ہے۔ ہر ایک کے لیے ایک وقت لکھا جا چکا ہے، ہم سب اس دنیا میں سے جائیں گے، اس زمین کی غذا بنیں گے، مگر یہ تو بتاؤ تمہاری آواز کون ہے؟ کون تمہاری تکلیف کو بیان کرتا ہے؟ کون نوجوانوں کے دلوں میں اور نوجوانوں کی آنکھوں میں جو خواب ہے اس کو کون پورا کرے گا؟ کون ہماری ماں اور بہنیں جو رات رات بھر جاگتی ہیں کہ
کہ میرا نوجوان بیٹا گھر اب تک نہیں آیا، کہیں اس کو پولیس تو تھانے لے کر نہیں چلے گئی؟ کون اس ماں کو اطمینان کی نیند سلائے گا؟ کون اس باپ کو امید دلائے گا کہ تمہارے اولاد کا ایک روشن مستقبل ہے؟ ان چیزوں پر کوئی بات نہیں کرے گا، ان چیزوں پر کوئی بات نہیں کرے گا۔ بات کس پر کریں گے؟ ووٹ ڈالو، زندگی موت کا فیصلہ ہے، مشاہرہ کرائیں گے۔ رمضان کی عید آئیں گی تو نہ ان کو روزے سے مطلب، نہ قرآن سے مطلب، مگر گھر کو مسلمان کے آ جائیں گے ٹوپی پہن کر کہ شیر خورما کھلا دے۔ بقرعید آئے گی تو کہیں گے کہ بیٹا کچھ گوشت کھلا دے۔ عیدگاہ کے سامنے آ کر ٹھہر جائیں گے، عیدگاہ کے سامنے آ کر ٹھہر جائیں گے، کسی غریب مسلمان کو ہاتھ پکڑ کے بولیں گے آ گلے لگ جا۔ گلے تو لگا لیں گے مگر دل میں جو دھڑکنیں ہیں وہ تمہاری نفرت اور بربادیوں سے بھری ہوئی ہے۔ یہ سچائی بیان کر رہا ہوں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ان اہم بات پر، ان نکات پر، ان پوائنٹس پر آپ کو غور کرنا۔ اور ہمارے جو میڈیا کے لوگ ہیں، 80% مودی کی تائید میں ہیں، 20% جو اپنے آپ کو سیکولر بولتے ہیں۔ یہ 80% اور 20% میں ایک فرق ہے، ایک چیز ہے جو دونوں میں متحد ہے ایک چیز پر۔ 80% جو میڈیا مودی کی سپورٹ کرتا ہے، 20% جو اپنے آپ کو سیکولر بولتا ہے، سیکولر نہیں ہے، اندر سے RSS کی پینٹ پہنے ہوئے ہیں۔ تو وہ اور یہ 80 اور 20% ایک بات پر متفق ہے کہ مسلمانوں کی کوئی پولیٹیکل لیڈرشپ نہیں بننی چاہیے، مسلمانوں کی کوئی لیڈرشپ نہیں بننی چاہیے۔ یہ بی جے پی RSS کے لوگ کہتے ہیں مسلمان کی لیڈرشپ بنے گی تو دیش کا وبھاجن ہوا تھا۔ تو بتانا چاہ رہے اگر آج بھارت میں اتنی بڑی تعداد میں مسلمان رہ رہے تو ہم نے، ہمارے بزرگوں نے جنا کے پیغام کو ہم نے ٹھوکر ماری تھی اور ہم نے کہا کہ ہم پاکستان سے کوئی ہمارا مطلب نہیں ہے، کوئی مطلب نہیں ہے پاکستان سے ہمارا۔ ہم نے اس پیغام کو ٹھکرایا۔ اور جو لوگ مجھ پر الزام لگاتے ہیں، کیا تم نہیں جانتے کہ دلی کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر کیا بھارت کے مسلمانوں کو اس وقت کی حکومت کے وزیر مولانا ابوالکلام آزاد نے نہیں کہا تھا بھارت کے مسلمانوں سے کہ تم ہجرت کے مقدس نام پر فرار کی زندگی مت گزارو؟ کیا اس وقت کی حکومت نہرو کے کیبنٹ کے منتری کون تھے؟ مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ۔ کیا مولانا آزاد نے نہیں کہا تھا کہ ہجرت کے مقدس نام پر فرار کی زندگی مت گزارو؟ تم اس بھارت کے شہری ہو تو بتاؤ آپ نے ہمارے سے کیا کیا؟ پھر ہم کو اس وطن عزیز سے جب بھی محبت تھی، آج بھی اور کل بھی رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ اور پھر یہ جو 20% کا اپنے آپ کو سیکولر کہتے ہیں، ان کو بھی ایک ہی بات کی تکلیف ہے کہ اویسی مسلمانوں کی پولیٹیکل لیڈرشپ کی بات کر رہا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ میں ان میڈیا کے لوگوں سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، جب اگر کوئی ایک میڈیا کا ایک ذمہ دار کسی ٹی وی چینل میں پہنچ